ویلکم بیک۔ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت میں ایک بار پھر بڑی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی پنجاب میں گورننس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ کم نہیں ہو رہا۔ عمران خان کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں عثمان بزدار کو ہی چیف منسٹر رکھنا ہے یا اس میں تبدیلی لانی ہے۔ یقیناً یہ وہ معاملہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک مشکل سیاسی فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے وہ پنجاب میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکی ہیں، بیوروکریسی میں تبدیلیاں، آئی جی کی تبدیلیاں، وزیروں کی تبدیلیاں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس سے کام چلا ہے۔ لیکن کیا اتنا بڑا فیصلہ عمران خان کریں گے یا نہیں، یہ فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملاقات کی۔ اس سے قبل کل انہوں نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1-on-1 ملاقات کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان پنجاب میں گورننس کی خامیوں پر خاصے ناخوش تھے۔ انہوں نے پنجاب کے انتظامی ڈھانچے پر عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبوں میں گورننس کے لیے افسران کو تبدیل کرنا پڑے تو کرے۔ اب پنجاب میں انتظامی عہدوں پر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی تیاریوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بہت تبدیلیاں ہوں گی۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری، 7 سیکرٹریز، 4 کمشنر، 15 ڈی پی اوز اور مزید آر پی اوز اور ڈیپٹی کمشنرز وغیرہ کو تبدیل کیا جانے کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ پوری بیوروکریسی کو تقریباً تبدیل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنرز، متعدد رجسٹرارز کو بھی تبدیل کیے جانے کی خبریں ہیں۔ یہ سب خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں، گویا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی مسئلے کا حل ہے، سیاسی قیادت نہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، منسٹرز کے تبادلے، بیوروکریسی میں یہ اکھاڑ پچھاڑ اور یہ تبادلے ایک بالکل معمول کا عمل ہے۔ پنجاب میں یہ روزانہ کا عمل ہے۔ اس حوالے سے پنجاب سب سے آگے ہے اور پاکستان کے کسی صوبے میں اس قسم کی اکھاڑ پچھاڑ کی ہمیں خبریں نہیں ملتی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سب کے باوجود گورننس کا معیار پنجاب میں بہتر نہیں ہو رہا۔ خاص طور پر ملک کے سب سے بڑے صوبے میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ وہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن، اس کی سیاسی ساکھ، اس کی سیاسی سپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے، وہ سمٹتی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے۔ بزدار صاحب کی 15 مہینے کی حکومت میں 4 بار آئی جی پنجاب بدل چکے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری سمیت 23 صوبائی سیکرٹریز کے تقرریاں تبادلے ہو چکے ہیں۔ مارچ میں بزدار صاحب نے اچانک 36 ڈی ایس پی معطل کر دیے تھے، جنہیں بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے فوراً بحال بھی کر دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں پی ٹی آئی کے اور اس کے اتحادیوں کی 185 نشستیں ہیں۔ پنجاب میں 125 مختلف عہدوں پر صوبائی ممبران اسمبلی، تحریک انصاف کے دوسرے رہنما اور اتحادی موجود ہیں۔ 125 لوگوں کو ان 180 سے زائد لوگوں میں سے کسی نہ کسی انداز میں نوازنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں سنبھالنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر حالات پوری طرح سے پی ٹی آئی کے قابو میں اب بھی نہیں آ رہے۔ عمران خان کے آپشنز کیا ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پہ موجود ہیں جناب اجمل جامی، ہمارے اینکر ہیں، بہت ہی مقبول پروگرام ہے ہمارا نقطہ نظر، اور سینئر صحافی بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جامی صاحب۔ بتائیے گا کیا عمران خان اور ان کی جماعت اب بھی سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں جس بہتر نظام کی وہ توقع کر رہے ہیں، جو ان کی خواہش ہے، وہ بیوروکریسی میں تبدیلیاں یا وزارتوں کی تبدیلیوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا، یا وہ اور چیف منسٹر کا جو تبدیلی کا آپشن ہے وہ اب بھی کمپلیٹلی بند ہے عمران خان کے نزدیک؟ بہت شکریہ خان صاحب، بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور بالکل آپ کچھ فیکٹ اینڈ فگر آپ نے خود بھی پیش کر دیے، کچھ میں بھی جسارت کروں گا کہ جو آج ہم دن بھر دنیا نیوز کے دیگر سینئر کورسپونڈنٹس کے ساتھ مختلف محکمہ جات میں جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہے کہ صورتحال ہے کہ وہ میں بھی شیئر کر سکوں۔ بظاہر جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ چیف منسٹر سے وزیر اعظم عمران خان کی 24 گھنٹوں کے اندر دوسری ملاقات، تو اگر تو بزدار سرکار کی تبدیلی ہی مقصود تھی تو پھر 24 گھنٹوں میں دوسری ملاقات کچھ سمجھ نہیں آتی، اور جو ہماری اطلاعات ہیں بزدار صاحب کی تبدیلی فی الحال شاید آپشنز میں شامل نہیں ہے، وہی کنٹینیو کریں گے، لیکن ساتھ بیوروکریسی کو کچھ اسٹرینتھن کیا جائے گا، کچھ پاور کا جو سینٹر ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو فردر امپاور کر کے تو صوبے کا نظم و نسق مزید چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں خان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو جب پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بنی تو وزراء، نئے وزراء جن کو نیا قلم دان ملا، پہلی بار وزارتوں میں وہ آئے، ان کے چلن کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بیوروکریسی کیوں تنگ آئی اور بیوروکریسی نے کام کرنا کیوں چھوڑا۔ کچھ محکمے ابھی بھی ہیں، کچھ وزارتیں ابھی بھی ہیں جو بہتر کام کر رہی ہیں، ان کا میں بھی ذکر کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ ایک بہت اہم وزیر تھے پہلی کیبنٹ کے، تو ان کو جی او آر میں گھر ملا،
تو انہوں نے پی این ڈی کو لکھا کہ اس گھر کی تزئین و آرائش کر دی جائے، جو کہ معمول کے مطابق قاعدے مطابق کرنا بنتی تھی۔ محکمے نے انہیں جواب دیا کہ بالکل جناب اس کی تزئین و آرائش کر دی جائے گی، رنگ و روغن اس عمارت کا، اس بلڈنگ کا، اس گھر کا ہم کر دیں گے۔ تو کچھ دن بعد ان وزیر صاحب نے دوبارہ لکھا کہ اس کی ٹوٹیاں بھی نہیں ہیں، اس میں ٹب بھی نہیں ہے، اس میں سنک بھی نہیں ہے، اس میں پکھے بھی نہیں ہے، یہ تو کھنڈر بنا ہوا ہے، تو اس کی مزید اس میں یہ چیزیں ایڈ آن کر دی جائیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جی بالکل ہم کر دیں گے، لیکن ظاہری بات ہے سرکاری پروسیس ہے، ٹائم لگتا ہے۔ وزیر نئے آئے تھے، جذباتی تھے، اہم عہدے پر فائز بھی تھے، انہوں نے سیکرٹری پی این ڈی کو جھاڑ پلا دی فون کر کے۔ جب انہوں نے جھاڑ پلائی تو فون سننے والے سیکرٹری نے فون بند کر دیا اور اپنے ماتحتوں کو کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اپنا کام کرواتے ہیں، اور وہ کام نہیں ہو پایا۔ تو یہاں سے ایسے واقعات سے پھر کشمکش کا آغاز ہوا۔ ایک اور وزیر تھے جو اپنے متعلقہ محکمے کے سیکرٹری کے پاس گئے اور کہا کہ لیکن دیکھیں یہ جو سٹیک ہے یہ تو بہت بڑی سیاسی سٹیک ہے، یہ پنجاب میں ڈیلیور کرنا جو ہے وہ کریٹیکلی امپورٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس جماعت کے لیے جس کی اکثریت بہت ہی مہین ہے، بہت ہی مختصر اکثریت ہے ان کی، اور پھر ان کے اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو جو کہ یقیناً ان کی اپنی ایمبیشنز ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے، یہ ایک دو سیکرٹری کے تبدیلی سے یہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ یہ کیسے یہ میچ کریں گے وہ ڈیلیوری، وہ اسپیڈ اور وہ گورننس یا وہ نظام جو کہ شہباز شریف چلا رہے تھے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، میں اسی جانب آنا چاہ رہا ہوں کہ اول جو اوائل عمری میں یعنی جب ان کی وزارتوں کا آغاز ہوا تو تب انہوں نے زور زبردستی اور دھونس جمانے کی کوشش کی افسران کے ساتھ، جس کا میں نے آپ کو مثال کے ساتھ جواب دیا کہ کیسے پھر وہ چیزیں سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئیں۔ دوسرے مرحلے میں پھر انہوں نے ان افسران کی تقرر و تبادلے کرنا شروع کر دیے جو کہ میسیولی کیے، لیکن اس سے بھی نتائج نہ آئے۔ اب پھر سر جوڑے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے تفصیلات فراہم کی کچھ اس میں ایڈ آن کر دوں کہ ابھی تک مجموعی طور پر ان 15 ماہ میں کوئی 266 اہم افسران ہیں جن کی تبدیلی کی گئی ہے، تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں، ادھر سے ادھر ان کو لایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک منفرد ریکارڈ ہے جو بزدار سرکار کے پاس جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اس میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن 6 بار، سیکرٹری صحت 3 بار، سیکرٹری اسکولز 4 بار، سیکرٹری پروسیکیوشنز 2 بار، سیکرٹری سروسز 4 بار اور سیکرٹری انڈسٹریز کو 3 بار تبدیل کیا گیا۔ لیکن کون یہ سمجھتا ہے جامی صاحب کہ یہ جو آپ نے اعداد و شمار یہ نمبرز دیے اس میں اگر ایک کا اور اضافہ کر دیا جائے تو حالات میں بہتری ہو جائے گی، یہ کس کی سمجھ ہے؟ یہ انفارچونیٹلی یہ سمجھ ہے نہیں ابھی تک، یہ سینٹی پرویل نہیں کر پا رہی، اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لانے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ شروع میں انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی بھی افسر کو اپوائنٹ کرنے کے بعد 1 سال کے لیے اسے گریس ٹائم دیا جائے گا تاکہ اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے میں ہمیں مدد مل سکے، لیکن وہ جو پالیسی تھی پاکستان تحریک انصاف تھی نہ جانے وہ کہاں کھو کر رہ گئی۔ 1 سال کے اندر نہیں بلکہ 15 ماہ کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا 266 افسران کا تبادلہ کر دیا۔ آج جب دن بھر ہم مختلف محکموں میں جاتے رہے، لوگوں سے سیکرٹری سے بات کرتے رہے، پوچھا کیوں کام نہیں آپ کر رہے، تو کہنے لگے بھائی ہمیں کیا معلوم کہ ہم آج ہیں نہیں ہیں، کل ہیں نہیں ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایسا میگنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا تلشم ہوشربا نہیں ہے جس کے وجہ سے جو چراغ نہیں، اس کو رگڑ کر ہم ودن ویکس ودن ڈیز کو رزلٹ انہیں دے سکیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ہم سے سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔